آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں، پروگرام کو تھوڑا تاخیر سے شروع کرنا پڑا۔ تیرا کتنا ہے یہ احسان مولا، تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں، اور زبان جس کو تو نے بخشی ہے ہمت، اسی سے میں تیری ثنا کرتی ہوں، اسی سے میں تیری ثنا کرتی ہوں۔ میں زینب کلاس 10 آج کی اس سالانہ تقریب کی باقاعدہ آغاز کرتی ہوں۔ میرے ساتھ آج کی اس تقریب میں ہمکاری کر رہی ہے میری چھوٹی بہن فاطمہ صغریٰ کلاس 9۔ میں سب سے پہلے مہمانان مرفوع ایگزیکٹو کونسلر ایجوکیشن آنریبل ذاکر سر، مہمان اعزازی CEO SD نمگل سر، دیگر مہمانان ذی وقار اور ذوالعزاز، والدین حضرات، دیگر اساتذہ اکرام اور تمام حاضرین کو اس تقریب میں خوش آمدید کرتی ہوں، اور ان کی بے حد مشکور ہوں کہ اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور اپنی موجودگی سے اس تقریب کو جلا بخشی۔ سامعین محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی تقریب کی کسی نہ کسی عظیم شخصیت کے زیر صدارت ہوا کرتی ہے، اور آج کی اس تقریب کی صدارت میں محترم ایگزیکٹو کونسلر ایجوکیشن ذاکر سر کو زحمت دیتی ہوں کہ اب اسے قبول فرمائیں۔ شکریہ سر۔ شکریہ سر۔ بڑے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا۔ Good morning everyone. Respected Chief Guest, Executive Counselor of Education Zakir Sir, other esteemed guests, principals, teachers, parents and my dear friend, Assalamu alaikum. It's with great pleasure and honor that I stand before you all to extend a warm welcome to each and every one of you on their special occasion, our annual day celebration. This day is a significant milestone in our academic calendar, one that allows to reflect on the achievement, hard work and dedication that have defined the past year. Today we come together to celebrate the talent, creativity and excellence that our students have displayed across academic and extracurricular activities. So without further ado, let's begin today's program, and I wish all the participants the very best and encourage everyone to enjoy this day of joy, talent and celebration. Thank you and welcome once again. انجم، کانٹوں میں جو کھلتے ہیں، پھولوں میں جو ملتے ہیں، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ اب میں انہی اشعار کے سہارے اسکول نظم پیش کرنے کے لیے چھٹی جماعت کی طالبات کو دعوت دیتی ہوں۔ تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے گا۔ چھٹی جماعت کی طالبات۔ خن خبر پوکے پیس گاتو چیبس میں کنیلن خن خبر پوکے پیس گرنا کیوں دے گس پینمزو گرنا کیوں دے نیام سرون سرخشا ویسنی پولمیسو ایتو امنا کے پیس رخشا ویسنی پولمیسو ایتو امنا کے پیس
yari bengi sarpya sampo yuzya sampo so kisi berkati ka just bikhar poke piyas Kuzami gasapi fralukbe in samar poke piyas Sar firozi sar farazi fiadua bas bal bisun Hoy fralukasi berkati ka just bikhar poke piyas Hoy fralukasi berkati ka just bikhar poke piyas Yo chandra bana rang birangi mendhun Yo chogila kapi kashasuki elmi sarto ki piyas Yo chogila kapi kashasuki elmi sarto ki piyas La 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 İlahi fiose che mi sto Judai mein kama mastu Yahi shazde nazar chi jo Uskore mera jani İlahi fiose che mi sto Judai mein kama mastu Yahi shazde nazar chi jo Uskore mera jani İlahi fiose che nisto La Palestana Western Garile Bari La Palestana Western Garile Bari Kamalatana Shimri Moza Golina Khili Shile Bari Kamalatana Shimri Moza Golina Khili Shile Bari Naya Lakhme Gilam Chikor Game Chut Pusnyasta Se Ngaya git pochate tana lamu mein tu shore sose Ngaya lakhme gilam chiko lame chun pusnya sase Ngaya git pochate tana lamu mein tu shore sose La 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 Other esteemed guests, parents, my dear friend, good morning and assalamu alaikum. I'm Archu Hania here today to speak about women empowerment. As we all know, women are about half the population in the world. Even with such an acute understanding and knowledge, the sad reality prevails. Women empowerment refers to making women powerful to make them capable of deciding for themselves. Women have suffered a lot through the year at the hands of men. In earlier centuries, they were treated as almost non-existent, as if all the rights belonged to men, even something as basic as voting. As the time evolved, women realized their power. These all began the revolution for women empowerment. As women were not allowed to make decisions for them. Women empowerments come in like a breath of fresh air. It's make them aware of their rights and how they must make their own place in society rather than depending on the man. It's recognize the fact that things cannot simply work in someone's favor because of their gender. However, we still have a long way to go when we talk about the reason why we need it. In India, women empowerment is needed more than ever. India is amongst the countries which are not safe for women. These were various reasons for this. Firstly, women in India are in danger of honor killings. Their family thinks it's right to take their lives if they bring shame to the reputation of their legacy.
Moreover, the education and freedom scenario is very regressive here. Women are not allowed to pursue higher education. They are married off early. The men are still dominating women in some region, like it's the duty to women's duty to work for him endlessly. They do not let them go out or have any freedom of any kind. How to یا نامتو پساسو رکمت گئی وفاسو قسمت بولا کری تو مردو پساسو قسمت بولا کری تو مردو پساسو لا 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 آج منگلوار ہے چوہے کو بخار ہے آج منگلوار ہے چوہے کو بخار ہے چوہا گیا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے لگائی سوئی چوہا گیا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے لگائی سوئی چوہا بولا اوئی 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 آج بدھوار ہے چوہے کو بخار ہے آج بدھوار ہے چوہے کو بخار ہے چوہا گیا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے کھلائی دوا چوہا گیا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے کھلائی دوا چوہا بولا واہ 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 بینگن کی ٹوکری میں سو رہے تھے بینگن نے لات مارے رو رہے تھے ممی نے پیار کیا ہنس رہے تھے پاپا نے پیسے دیے ناچ رہے تھے بھیا نے لڈو دیے کھا رہے تھے آلو کا چال بیٹا کہاں گئے تھے گاجر کی ٹوکری میں سو رہے تھے گاجر نے لات مارے رو رہے تھے ممی نے پیار کیا ہنس رہے تھے پاپا نے پیسے دیے ناچ رہے تھے بھیا نے لڈو دیا کھا رہے تھے آلو کا چال بیٹا کہاں گئے تھے پیاز کی ٹوکری میں سو رہے تھے پیاز نے لات مارے رو رہے تھے ممی نے پیار کیا ہنس رہے تھے پاپا نے پیسے دیے ناچ رہے تھے بھیا نے لڈو دیے کھا رہے کھلانا کیا مدے چھوٹیاں پھاری پیشن چھولا کیا لوس پادو نونچا مجھے ڈر لگ رہا ہے دو دنی ضرور مجھے اسکول جانا ہے جاکسی چیزن مزوم مدو جاکسی شچین دو بازی کیا چھوٹا کچھ سوسے یوں چھا
Ja, شونه من از کل چمه زندوپین. خداوند پول فانچ تامن جیتسو مستر فانچتاد. Hello? Hello, assalamu alaikum. وعلیکم سلام چی ده بونونو؟ Yo, diaran tiyo ta. یود بوجا از کل چتا. Oh, chat. بچه بسان جا از کل اوندا. Oh, ko barga feri ni omad. Baqi jaqna yondu. بابو خوش کل چمه تنها سایق من دوسا و من سایق پر دو اندو زند بابو. اوجوی الان نبوجا سه کار تو سه. او کوبری کمزور شد بابو. او خداحافظ. Ya khuda. دست برانه من اجت سویا. کوی یعنی خطی پیپرو منا تاب چیودلو انتلیجنت چیودلو منا قابل چیز زندوپین چیشی گلی دادن کلندوک سه تاب چی بدنا مستو دو چیز باش هر گوشدو السلام علیکم وعلیکم سلام چی گوتا یو جنام چی تا دیون نما بخشش تا بخشش چی اون چاشم نه جنام سپریر دستین من ما یدی تو سکول ما نمیچتا بازلا کل اندوک دبا گوڑا بود سکتونیم بو چما چا نیبوسانه جا سکول چاد جام چامین دوه گنده جو بازلا تو اجوه بخشش قسم ازن نیبوسانه جا سکول چاد جام چامین دوه چما چا نیبوسانه جا سکول چاد قسم ازنم رنگ پلاس سواق فامانه آنی خود خمای اوندو نرده کیم جس به جوز زر بانس پین چند زر بی چکتی بیت پین تلا کن سازه نگو کن کتا سکول تاپر Ya Allah, tadilah sunnah ya. Libayana, jasmaya. Kuya nishar on sochu, ngati funa sukula chama min dur zere nchi. Nama usata nishar? Nini ma on sochu. Chia zarche nishar nishar la. Dunia ti tangan hurdukchin hos. Na chirit nas kaundukchin hos, na kos nas kaundukchin. Shiba dama chamena, yerin pula ek batti sam. Nina mana spiranya na min cruz. Jangan siapa sekolah, diri mau tujuh channel tu. Jangan tercama sana yang se. Sosan kecilan kosong song. Taya dona yerin to sam. Halo? Gak yang laju. Mati pergi dulu lah. Dari odalas. Gar shitni daksan chukong sina. Rantak mati pergi song. Kau pergi song song mana? Oh balik kuya songe. No, yo bu skula chagosu. Ya mama sukula chasi umedeo. Nama sabaka yo umedeo to sai nakna umedeo kama tu deka nama sukula chasi umedeo. Chiserin bu yere skula chamen na sabaka yo min duzere. Sabak zer bane yo chamen na to yo madye. So skula so. Ya ta nama sukula charos. Alia kusta macet. Alio! Hai. Waalaikum salam. Tuko tabu. Yo alia so. Yun pa na nga. Ya sukula chausa. Uy, alam nga sukula chayong lupakara. Gusto ko lang sukula. फरहत भाई कैसा है? चलो स्कूल जाए. ओ नवाज भाई ठीक है. यो भाई ठीक होता. यो स्कूला सुकुला छादो यो क्या बचाओ. वो हफ्ता में फिर इस बनाता स्कूला मारे वो दीपुरा स्कूला सिट को. ची सुकुला छाचिनो मा छासियो में तुरिन चिगुरोता. यो तो बिस्पिना खुरो जा. गुजारी दिन चिगुरोता केस. यो अताज में मोटू ना मैं फीस तांस पे ना चाह माता सो. अगर ना इसका तो क्यों तो बाहर निकल क्यों दूं. चिलो. Ciso mo chatam aji tu kiramo. इको मामदी को. Natang saktan sukula shata misat. Chito bino natang saktan sukula sosu. Ya mata masalah tu ego sukuliko. Kau nak terus bentukco, rukyal bahasa. Sukula mo cicingno. Kerem rüyalar emin ben de teremes ki beni harca basın. Darene fens musun söyledi mesela maçın. Çiba sentadın. Topçu da mı sunan?
دنیا مشکل دمچی دنیا دی فوسم نبویا کورنچی باخ سمنچی سگریٹ تونچی Tunggu juga. Dari kita tu sejak feda med, nasi nak hamil lagi spin. Fish kia tu nak khusus kulah sama mintu lo tu bani eres pun nabas. Tita na khati spero ngati na chosna, ani shahar spero. Donia, ashar na saída spin tu. Kau pula yang sana cang yang mati pula. It's not just for attention. Thanks, guys. Ryan would be sham. Since I'm a sin, send us for a time. Really enlighten all of us. This debate is about merit and demerits of new districts of formation. The team on my left and team and right will try to create a case for their perspective. One team will be defending merits and another will counter argue. Now I would ask teammate to provide argument that why they are in favor of creation of new districts. First of all, I am very thankful to my teacher to give this opportunity to share my thoughts on the new districts. मुझे ये लगता है जो अभी नए डिस्ट्रिक्ट बने उनका बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ पे जहाँ डिस्ट्रिक्ट मिला है वहाँ पे बैकवर्ड एरियाज होंगे. उन बैकवर्ड एरिया में अगर डेवलपमेंट होगी तो वहाँ पे जो बैकवर्डी है वो कम हो जाएगी और पॉवर्टी भी कम हो जाएगी. अगर डिस्ट्रिक्ट में तो मतलब जाहिर सी बात है वहाँ पे नए नए हॉस्पिटल्स भी बनेंगे, ऑफिस बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी. जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी सर्विस और फैसिलिटीज़ अच्छे होंगे, मतलब पढ़ाई में भी जो है वहाँ पे भी बहुत अच्छे होंगे. और अगर वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे तो वहाँ पे बेरोज़गारी कम हो जाएगी और नए डिस्ट्रिक्ट बनने से इनकम सोर्स मिलेगा हर किसी को, गरीबी कम हो जाएगी और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी. आई थिंक मेरी फ्रेंड इसे थोड़ा इनोवेट करेगी. मेरा डिस्ट्रिक्ट का मानना ये है कि अगर जो स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स है वो अच्छे जॉब और एजुकेशन के लिए माइग्रेट करते हैं तो अगर हम ये डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे तो इट विल बी इजियर फॉर देम टू गेट अ बेटर एजुकेशन विद जॉब फैसिलिटीज इन इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट. और जो डिस्ट्रिक्ट देते हैं डिस्ट्रिक्ट देने का ये मकसद है कि हुकूमती उमूर को दहलीज पर लाना है जिसके अगर किसी आदमी को डीसी या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का सिग्नेचर चाहिए तो उन्हें द्रास या जांस्कर से करगिल आना पड़ता है. अगर डिस्ट्रिक्ट मिला तो ये भी कम हो ये मुश्किल भी कम होगा. میرے نظریے سے نئے ضلعوں کے بننے سے غیر ضروری ڈیمانڈز رائز ہوتے ہیں جس سے اوورآل اسٹیٹ کا ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے. نتیجتاً لوگوں کو نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر جہاں 2 ضلعوں کے لیے گورنمنٹ راشن کا جو سپلائی آسان تھا وہی وہ مشکل تر ہوتا جائے گا جس سے عوام مشکل میں پڑ جائے گا. میرا دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ نئے ڈسٹرکٹس کے کریشن سے ڈسٹرکٹ چلانے کے تدابیر میں رکاوٹ آتی ہے. مثال کے طور پر اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو رن ویریس water, sewer, fire services effectively because 2/3 of new independent districts is difficult because there will be no single agency to guarantee coordinate of efforts. میرا دوست سے مزید تفصیل کریں. شکریہ عرفان. مجھے اسے مزید تفصیل کرنے کے لیے موقع دینے کے لیے تو میں اس سے مزید تفصیل کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ نئے ڈسٹرکٹس بننے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اب ایک ڈسٹرکٹ کے لوگ بہت سارے ڈسٹرکٹس میں تبدیل ہوں گے تو وہاں پر سوشل, ریلیجیس, ریشیل, سیکٹیرین ہارمونی اور یونائٹی تو ختم ہوگی. rather there will be unnecessary contention and division because of thinking themselves different from others. وگرنہ سنگ کو یا دراز کی طرح ایس ڈی ایم آفس تو بنیں گے مگر کرمچاری یہاں وہاں سے لائے جائیں گے. اسی طرح ڈسٹرکٹ بننے کے بعد کہیں ڈی سی آفس تو بنیں گے مگر پریکٹیکل میں سب آرڈینیٹ ورکرز جگاڑ میں چلائیں گے. میرا دوست کیا آپ ان کے ایگریمنٹ سے ایگری کرتے ہو؟
سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اے فرشتوں وہ سلطان مہراج ہے اے فرشتوں وہ سلطان مہراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام صفِ انبیاء میرے آقا امام صفِ انبیاء نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ 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 تو کجا من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ خادم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا یہ تھے پہلی جماعت کے طالبات جو نہایت پرجوش انداز کے ساتھ رقص کر رہی تھی. یہ زلف بردوش کون آیا یہ کس کی آہٹ سے گل کھلے ہیں مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سا ہے مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سا ہے. میں انہیں اشعار کے سہارے ساتھی جماعت کی طالبات کو قوالی پیش کرنے کے لیے دعوت اسٹیج دینا چاہوں گی. تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے گا. ساتھی جماعت کی طالبات
इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब ज़ाकिर हुसैन साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर एजुकेशन LHDC करगिल, हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गुलजार मुंशी साहब, बाकी तमाम स्कूल्स के हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे KPS के प्रिंसिपल, स्टाफ, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मेंबर्स, वालिदैन और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी ज़ाकिर साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल में से वक्त निकाल के इस मुख्तसर प्रोग्राम को जो है उन्होंने इसकी सरबराही की। हम उसके बहुत ही मशकूर हैं। इनसे हमारे बच्चों का और हमारे वालिदैन के जो है हौसला अफजाई होता है। तो एनुअल डे योम वालिदैन आप ख़ुद जानते हैं कि हर इंस्टीट्यूशंस में, हर स्कूल्स में का एक सिलसिला है कि मनाते हैं। योम वालिदैन या एनुअल डे मनाने का पर्पस यही होता है कि साल में आपके बच्चे पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई का तो सिलसिला हमेशा चलते रहता है, उसका तो आप लोगों को वालिदैन को जो है टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ एक इंटरेक्शन होते रहता है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई तक महदूद आज के दौर का एजुकेशन जो है वो सिर्फ पढ़ाई तक महदूद नहीं है। आज के दौर में एजुकेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट हो। बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें आपका एजुकेशन तो होगा ही होगा, जो प्राइमरी जो हमारा बुनियादी जो चीज़ है वो बेशक एजुकेशन है, लेकिन साथ में उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऐसे फंक्शंस में या आपका पार्टिसिपेट करना, उससे क्या होता है कि उसको एक मॉरल बूस्ट मिलता है, उसको एक हौसला अफजाई मिलता है, उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो जब स्टेज पे आके बातें करने लगता है इतने ऑडियंस के सामने, तो उसमें एक हिम्मत आ जाता है, एक हौसला आ जाता है। वरना आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे किताबी हिसाब से बहुत सारे बच्चे जो हैं, बच्चियाँ बहुत काबिल होते हैं, लेकिन जब ऑडियंस के सामने लगते हैं तो वो सर भी नहीं उठाते हैं। और आज के दौर में पढ़ाई में आप देखिए बड़े बड़े इंटरव्यूज़ जो है बच्चों को फेस करना पड़ता है। वो तभी कोई बच्चा फेस कर पाएगा जब उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। तालीम मतलब उसमें काबिलियत बेशक क्यों ना हो, लेकिन जब उसमें हौसला और वो हिम्मत नहीं तो उसका काबिलियत काम नहीं करता है। तो इसलिए एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों में एजुकेशन के अलावा बाकी चीज़ें जो है उनमें लाना, उसमें बच्चे में, हर बच्चे में अपना एक हुनर होता है, उसको बाहर लाने का भी एक तरीक़ा है। तो ये एक पर्पस होता है आपका एनुअल डे का, तो ताकि हमारे वालिदैन जो है वो देखें कि हमारे बच्चे या हमारे उस्ताद जो हैं पढ़ाई के बग़ैर हमारे बच्चों को और क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं स्कूल में, ताकि वो उसको आने वाली ज़िंदगी में जो है उसको काम आ सके। तो ये एनुअल डे का ये है आपका। बाकी स्कूल के मतलब तो आप सब जानते हैं कि क्लास 10 तक हमारा स्कूल है, और यहाँ पे आपका ये जो स्कूल में बार बार बोलता हूँ कि हम किसी फ़ायदे के लिए, किसी मुनाफे के लिए हम ये स्कूल नहीं चला रहे हैं, ताकि बिगिनिंग से शुरू है। और ये हमारे सारे करगिल के प्राइवेट स्कूल्स का, अगर आप लोग खुद देखते हैं, अगर आप हमारे लद्दाख से बाहर निकलेंगे तो प्राइवेट स्कूल्स का एक ही पर्पस होता है कि पैसा कमाना। और आज के दौर में दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा पैसा है, एक एजुकेशन में और एक हेल्थ सेक्टर में, आप खुद जानते हैं। और ये दो चीज़ें अगर आप बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाएं तो ये दो चीज़ें सबसे महंगा है, एक एजुकेशन, दूसरा आपका हेल्थ, ये दोनों सबसे महंगा है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका एक मकसद है कि भाई हमारे जो तालीमी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो पुराने स्कूल्स हैं, अगर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी KPS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर मैक्सिमम जो है इन्हीं प्राइवेट स्कूल से निकले हुए हैं। आप खुद जानते हैं हमारे ही स्कूल से पता नहीं कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकले हैं। तो ये इसलिए प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल्स का हमारे करगिल के एजुकेशन को ऊपर लाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्राइवेट स्कूल्स का। और उसी का नतीजा है कि आज गवर्नमेंट स्कूल भी कंपटीशन में है। और आज जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स अल्लाह की मेहरबानी से प्राइवेट स्कूल्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे कि बहुत अच्छा बन रहा है। स्कूल्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेबॉर्ट्री देखें आप, लाइब्रेरीज देखें, बहुत अच्छा है, टीचर्स हाईली क्वालिफाइड है। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि एक होना भी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, एक सेंस ऑफ कंपटीशन, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में हो। और मेरी गुजारिश ज़ाकिर साहब से भी है कि जब मैं भी CC था कि नज़र दोनों पे जाना चाहिए, प्राइवेट स्कूल पे भी जाना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल के पर भी जाना चाहिए, क्योंकि दोनों अदरवाइज़ क्या सोचते हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे शायद हमारे ही बच्चे नहीं। भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले भी बच्चे भी तो हमारे ही करगिल के बच्चे हैं। अगर वो कहीं ऊपर जाके अगर नाम कमाए तो करगिल का ही नाम कमाना है। तो इसको मेहरबानी करके कोई अपोनेंट उसमें ना देखते हुए दोनों को साथ लेके चलना जो है बहुत ही
ضروری ہے کیونکہ دونوں ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو ہے ایجوکیشن سیکٹر میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ بہت زبردست تعاون کر رہے ہیں مطلب پرائیویٹ اسکولس کو بھی ساتھ ساتھ آپ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ اسکولس کو آگے لینے خاص کر جو ابھی CBSE کے ایگزامس لاسٹ ایئر سے جو بورڈ ایگزامس ہوئے اس میں جو آپ کا بورڈنگ ہاسٹلس وغیرہ کا جو کنسیپٹ دیا اس میں ذاکر صاحب نے بہت محنت کیا دن رات جا کے تب جا کے کچھ رزلٹ کچھ حد تک ہمارا رزلٹ جو ہے نکلا ادروائز ہمارے جو گورنمنٹ اسکولس ہیں وہ امیڈیٹلی JK پوسٹ سے CBSE میں شفٹ ہو گئے اور ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید 10% 5% بھی رزلٹ نہیں آئے کیونکہ بہت ڈیفیکلٹ ہے آپ کا ایک دم ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں جانا اس لیے لیکن انہوں نے جو محنت کیا اس وجہ سے کافی ایک تسلی بخش رزلٹ آیا لیکن ابھی اس وقت جو ہے کافی اچھا جو ہے یہ لوگ پریپریشن کر رہے ہیں تو امید ہے کہ ہمارے گورنمنٹ اسکول کے بچے بھی آگے جائیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر پر بھی نظر رکھنا ہے آپ کا کیونکہ پرائیویٹ اسکولس کے ہمارا جو ایفیلیشن ہے وہ JNK بورڈ کے ساتھ ہے تو JNK بورڈ اور یہ مینڈیٹری نہیں ہے یہ بالکل ایک الگ سا ایک کنسیپٹ ہمارے یہاں پہ یا ہمارے جو UT ایڈمنسٹریشن میں ایک الگ سا ایک ہوا ہے بھائی ہم جس CBSE کے ساتھ کوئی کمپلسری نہیں ہے آپ کسی بھی بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن ہو سکتا ہے کہیں پر بھی اگر آپ ہندوستان میں صرف وہ بورڈ ہونا چاہیے ایک ریکوگنائز بورڈ ہو یا کہیں پر بھی ہو تو کسی بھی بورڈ کے ساتھ آپ کا ایفیلیشن ہو سکتا ہے اور ونس کسی بورڈ نے یا کوئی یونیورسٹی آپ کو ایفیلیشن دیتا ہے تو اس اسٹیٹ کی اس سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنا سروس پرووائڈ کرے یہ بالکل نہیں بول سکتے ہیں کہ بھائی اس نے ایفیلیشن رکھیں آج کے مہمان خصوصی ذاکر حسین صاحب آنریبل ایگزیکٹو کونسلر ایجوکیشن LSDC کارگل آنریبل کونسلر فیروز خان صاحب دیگر منشی صاحب یہاں پہ تشریف رکھیں PC ممبرس اسکول کے پرنسپل ٹیچر صاحبان اور پیارے بچوں یہ میرا دوسرا مرتبہ ہے کہ میں کرگل پبلک اسکول میں آیا ہوں کسی فنکشن میں اس سے پہلے بھی میں ایک فنکشن میں یہاں پہ شمولیت کر چکا ہوں تو اس کے مقابلے میں یہ لگتا ہے یہاں پہ جو لوگوں کا شرکت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اس فنکشن کے مقابلے میں تو یہ بہت اچھی بات ہے میں نے اس وقت بھی شاید یہی کہا تھا کہ آج کل کا دور کا جو ایجوکیشن جو ہے وہ کیول کلاس روم میں کتابیں پڑھنا لکھنا اس میں محدود نہ ہو کر کے اس میں بہت سارے ایسے چیزیں آج کل کے دور کے ایجوکیشن میں ہمیں کرنا پڑ رہا ہے جس میں خصوصی طور پر یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جس سے بچے کتابی پڑھائی سے ہٹ کر کے بہت سارے چیزیں ایکسپیرینس کر کے سیکھتے ہیں یہاں پر بہت سارے یہاں پہ پیش کر کے اپنے کارکردگی کو کلا کو اپنے آرٹ کو اپنے فن کو یہاں پہ اسٹیج پہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے بھی لوگ وہ بہت کچھ وہ سیکھ پاتے ہیں اور خاص بات کہ ان میں ایک ایجوکیشن ہو کر کے اگر بچے میں کانفیڈنس نہ ہو تو اس کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ادھورا ہو جاتا ہے تو میں نے اس وقت بھی اسکول کے جتنے بھی اسٹاف ممبرس ہیں پرنسپل سر ہیں سب کو میں نے شکریہ ادا کیا تھا کیونکہ آپ لوگ بچوں کے لیے اس طرح کا بیچ میں اس طرح کے پروگرامز کر کے بچوں میں اس طرح کا حوصلہ افزائی ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں جس سے بچے سیکھ پاتے ہیں جس سے بچے ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر کے ان کو یہ ایک سکون اور ایک سیٹسفیکشن ہو جاتا ہے کہ بھائی نہ کیول پڑھائی کتابی پڑھائی بلکہ وہ چیزوں کو کر کے ایکسپیرینس کر کے ان چیزوں کو یہاں پہ اسٹیج پہ پیش کر کے ان میں مجھے اور ایک بہت اچھی بات یہ لگی کہ جو یہاں پہ جو اسٹیج کو سنبھالنے والے بھی بچے ہیں تو اس میں یہ چیزیں جو ہے پریکٹیکل طریقے میں اصل زندگی میں یہ چیزیں سیکھنے کے لیے بچوں کو بہت کم ملتا ہے میں اسکول کے بچوں کی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اور ٹیچروں کی یہ اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچوں کو اس طرح کے موقع دے رہے ہیں جس سے بچے جو ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پرسنالٹی کو بھی ڈیولپ کر کے ان میں اپنے میں کانفیڈنس پیدا کر پا رہے ہیں میں بچے جو یہاں پہ پیش کرتے ہیں میں سارے بچوں کو مبارکباد دوں گا کہ وہ اپنے ہمت کر کے کسی نہ کسی پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں
خاص کر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ان کے لیے ایک شروعات ہے. یہ جو سیڑھی جو ہے وہ ان کے لائف کا ایک اہم حصہ، ایک اہم سیڑھی ہے جو جس پر بھی چڑھ کر کے وہ آج سٹیج پر چڑھ کر کے اتنے لوگوں کے سامنے وہ اپنے فن کو، اپنے کلا کو دکھا پا رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. میں دوسرے بچوں سے بھی یہ میں التجا کروں گا کہ آپ لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کے آپ بھی آگے بڑھ کر کے آئندہ کہ کسی اسکول میں کوئی بھی اگر پروگرام ہوتا ہوگا تو اس میں اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ کرانے کے لیے اپنا نام دے کر کے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. میں باقی زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں فیروز صاحب اور جتنے بھی اسکول کے مینجمنٹ کے اور ٹیچنگ پرنسپل سر کے لیڈرشپ میں جتنے بھی ٹیچنگ سٹاف ممبرس ہیں، میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے پھر دوبارہ اس میں بلا کر کے عزت بخشی اور مجھے اس خوبصورت اینول ڈے جس میں بچوں کے دوارا دکھایا جانے والے بہت سارے ایسے اچھی باتیں جن کا میں ہمیشہ سے قائل ہوں. سابقہ سی سی اور کاؤنسلر اور آپ کے اسکول کا چیئرمین فیروز صاحب، چیف ایجوکیشن آفیسر ایس ڈی نمیل صاحب، پرائیویٹ اسکول کے پریزیڈنٹ گلزار حسین منشی صاحب، سرو ویلی پبلک اسکول کے پرنسپل، اس اسکول کے پرنسپل، ٹیچنگ سٹاف، والدین حضرات اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں سب سے پہلے اسکول کے پرنسپل اور چیئرمین، آپ کے مینجمنٹ میں جتنے بھی ممبرس ہیں، آپ سبوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک خوبصورت پروگرام میں مجھے بھی آپ لوگوں نے بیٹھنے کا، اس پروگرام کو دیکھنے کا موقع دلایا، جس کے لیے میں آپ سبوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس اسکول کے اندر میں آج پہلی بار آ رہا ہوں. جو پروگرام آپ لوگوں نے یہاں دکھایا، اس پروگرام کو دیکھ کر بہت ساری چیزیں بحیثیت سوشل ایکٹیوسٹ مجھے خود سیکھنے کو ملا. ہم بھی آپ کی اس پروگرام سے ضرور فائدہ لے لیں گے، اور جو کچھ بھی آپ کے بچوں نے اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کا سٹیج پہ آ کے پرفارم کیا، اسے ہم ضرور ڈسٹرکٹ کرگل کے باقی اسکولوں میں لے کر جائیں گے. فیروز صاحب خود ٹھیک طرح جانتے ہیں، پچھلے 5 سال میں جب فیروز صاحب ایل ایچ ڈی سی کو لیڈ کر رہے تھے بحیثیت سی سی، ضلع کرگل کے اندر جب بھی میں کسی اسکول میں سی او صاحب کو لے کر یا باقی زڈیوز کو لے کر اسکول دیکھنے جاتا ہوں، جب بھی موقع مجھے ملتا ہے میں اس بات کو بار بار دہراتا ہوں. ضلع کرگل کے اندر 2018 سے پہلے جو ماڈل اسکول کا کنسپٹ تھا وہ نہیں تھا. اس کنسپٹ کو ضلع کرگل کے اندر اگر انٹروڈیوس کیا تو وہ ایک ہی شخصیت تھا، وہ آپ کے اسکول کا چیئرمین فیروز صاحب تھا، جو 2018 سے لے کر 2023 تک ایل ایچ ڈی سی کرگل کو لیڈ کر رہا تھا. جب فیروز صاحب نے اس کنسپٹ کو ضلع کرگل کے اندر انٹروڈیوس کیا، میں نے خود اپنے کنسٹیچوئنسی میں اس کنسپٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے فیروز صاحب اور سنتوش صاحب کا، جو ہمارے سابقہ ڈی سی ہے، جو آج لیہ میں بطور ڈی سی تعینات ہے، ان دونوں سے میں نے مدد لیا تھا. کیونکہ سب ڈویژن شکر چکتن کے اندر جتنے بھی مڈل سکول تھے، یا تو وہ مڈل سکولز بند ہو گئے تھے یا تقریباً بند ہونے جا رہے تھے رول کی کمی کی وجہ سے.
तो मैं बार बार फिरोज साहब और संतोष सर से मिलकर इन्हीं चीज़ों का जिक्र करता था। तो इन्होंने वो मॉडल कंसेप्ट जो है जो इंट्रोड्यूस किया था ज़िला करगिल के अंदर, उसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मदद किया था। इनकी मदद की वजह से मैंने ज़िला इस क्या कहते हैं सब डिवीज़न शक्कर चिकतन के अंदर और बिलखुसूस मेरे अपने कंस्टिट्यूंसी में 4 ऐसे स्कूल को हमने मॉडल पैटर्न पे लेके एडॉप्ट किया जो बिल्कुल बंद हो चुका था। 4 ऐसे स्कूल जिसको ताला लग चुका था, उन स्कूल को फिर से हमने रीओपन करके उन स्कूलों को हमने फिर से ट्रैक पे लेके चलाया। उससे क्या हुआ, हमें एक फ़ायदा ये मिला कि सब डिवीज़न के अंदर लोगों में एक अवेयरनेस आना शुरू हुआ। लोगों ने उस नक्श कदम पे चल के बाकी कंस्टिट्यूंसीज में, चाहे वो चिकतन में हो, चाहे वो बहुत खरगू खंगराल कंस्टिट्यूंसी में हो, उन जगहों में भी मिडिल स्कूल जो बंद हो गए थे, उन स्कूलों को भी लोगों ने, मतलब जो मोहल्ले के जो लोग होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने भी स्कूल की कमेटी बनाकर स्कूल को एडॉप्ट करके हर स्कूल को फिर से ट्रैक पे लाया। आज खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरे ही सब डिवीज़न में जहां बच्चों की तादाद 250 थे, मेन पावर की तादाद प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी तक मेन पावर की तादाद कम से कम 430 था। स्टूडेंट की तादाद प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी तक 250 था। अब अंदाजा लगाइए कि सब डिवीज़न किस दिशा में जा रहा था इस एजुकेशन सेक्टर में। आज Congratulations to you, thank you. अब मैं मेरी बहन फातिमा सुगरा, जिन्होंने पिछले साल 8वीं जमात में 99% के साथ डिस्टिंक्शन हासिल की थी, से मुल्तमस हूँ कि वह मोहतरम एग्जीक्यूटिव काउंसलर से अपना इनाम अख्ज़ करे। आप सभी की हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो फातिमा सुगरा। शुक्रिया सर। Now the student of the year, Zainab B. Klassen, is being heralded for her amazing overall performance to take her award. Congratulations to you. Now I would invite Nasir Hussain, class 10th, who represent UT in National Football Tournament under 17, to receive his prize from auspicious hands of us. Please welcome him with a huge round of applause. Congratulations to you. Thank you, sir. Thank you. Now I'm pleased to call little girl Nadia, class LKG, to take her Cleanliness Award for being tidy, neat and clean across Academy Session 2024. From the hand of our guest of honor. मेहमान अलमरफूम जनाब जाकिर हुसैन सर, एग्जीक्यूटिव काउंसलर एजुकेशन, और मेहमान एजाज़ी
CEO سر علی جناب بزری نمگل سر اور پریزیڈنٹ ابسک اور دیگر مہمانان گرامی، آپ سب کو اور ہمارے حد العزیز والدین حضرات، میرے قابل احترام رفقائے کار اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بڑی جگیر شخصیات کے سامنے لب کشائی کرنا محض حماقت کے مترادف ہے، لیکن چند الفاظ اگر نہ کہیں تو بطور پرنسپل یہ ایک حساب سے کمی واقع ہوگی، اسی لیے میں آپ سب کی اجازت سے 2 جملے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ابھی CEO صاحب نے اور ایگزیکٹو کونسلر سر نے اور چیئرمین سر نے، تینوں شخصیات نے ایک بات کی طرف بہت زیادہ زور دیا، وہ بات یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف اور صرف بچے کو کتاب میں لکھے ہوئے اسباق کو سکھانا اور پڑھانا نہیں ہے، بلکہ بچے کے اندر موجود جو فطرتی صلاحیات ہے، ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے everybody is endowed with intrinsic disposition, everybody has already been given different sort of calibers. So یہ وہ موقع ہیں جہاں پر اس بچے کو اپنے اندر موجود صلاحیت کو لوگوں کی موجودگی میں اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک ڈیبیٹ ہم نے یہاں پر تیار کیا، یہ بچے ابھی دنیا کی سیاست سے اور دنیا کے ہلچل سے بالکل ناآشنا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں اگرچہ بہت سارے ذرائع ہمارے سامنے فراہم ہے کہ بچے سیکھ سکیں، لیکن پھر بھی اتنا اہم موضوع جس کے لیے ایک بہت بڑے سیاسی تجزیہ کار کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان ضلعوں کی نئی بندش سے آیا اس پورے قوم کے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے، ان بچوں کے آپ یقین رکھیں اگرچہ بچوں کو تھوڑا بہت ہم نے سائیکولوجیکل سپورٹ دیا ہے، لیکن یہ آرگیومنٹ پیورلی ان کے اپنے انوویشن ہے۔ تو یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ بچوں کے اندر میں یہ باقی بہت سارے جو پروگرام بچوں نے دیے وہ سب قابل قدر ہے، اس پروگرام کو میں زیادہ ضرور سے چونکہ اٹ نیڈ سم سارٹ آف سائیکولوجیکل انٹیوشن، جو ہمارے بچوں میں، ہمارے ہی نہیں بلکہ سارے بچوں میں یہ صلاحیت ہے، بس ضرورت ہے تو ایسے استاد کی جو اس کے اندر موجود صلاحیت کو نکھارنا جانے۔ بس جو دوسرا جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، جناب ویلڈورن کی ہسٹری آف سویلائزیشن 11 جلدوں پر مکمل ایک کتاب ہے تہذیبوں کے اوپر، اس نے خطرناک بات کا کہا کہ کلچرل امپریلزم اس طرح سے انفرنج کرتی ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں مجلس میں دیکھیں، میرے بہت سارے اسٹاف ممبران اور خود میں ایک ایسے ڈریس میں ہوں جو ہمارے اپنے یہاں کی ثقافت سے دور دور کا بھی اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ ذرا بات سمجھیں۔ لیکن if we see، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم we have been thrown into a delusion. We ourselves do not understand where we are going. ہماری اپنی تہذیب ختم ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جملہ ارشاد ہے کہ اے انسانوں میں نے خلق کیا تم لوگوں کو ایک مذکر مؤنث سے، وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ وَشُعُوبِهِمْ لِتَعَارَفُوا، لیکن خبردار تم جانور نہیں ہو، تم انسان ہو، لہٰذا اپنی پہچان زندہ رکھو۔ تو میں ہر دل عزیز ہمارے مہمان گرامی سے میں استدعا کرتا ہوں، چونکہ آپ سیاسی مقام پر ہے تو آپ اس بات کو قابل اجرا بنا سکتے ہیں۔ ہماری تعلیمی نظام میں ایک چیز جو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے our culture should be identified. I don't think singing, dancing is a part, it could be a part of culture. I don't mean that. لیکن ایکچولی دیکھا جائے تو every should be good or bad. There is a parameter, and that parameter is whether the thing being performed is beneficial or not. That should be the parameter. کوئی چیز اچھی یا بری ہونے میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے کیا۔ If performing a song could lead a child to become a great orator, then it's good. But if that singing song or demonstration of culture is actually degrading its moral entity, so I don't think it should be engraved. تو لذا میں والدین حضرات سے بھی یہ استدعا کرتا ہوں کہ اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ سے ایک ہی استدعا ہے میری
آج کے بعد گھروں سے ہم شروع کریں. آج سوشل میڈیا کے زمانے میں نے کہا نا، یہ لاشعوری طور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ایک ایسی چیز تھوپی گئی ہے اور بہت دور جا کے احساس ہو جائے گا کہ یہ کاش ہم نے پہلے سمجھا ہوتا. تو قرآن مجید ایک اصطلاح فرماتی ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ. جب تک ہمارے بچوں کے اندر امبائبمنٹ کنٹینیوسلی نہ ہو تو ہو سکتا ہے 10 سال بعد 20 سال بعد اصلاً ثقافت کا جز بھی ان کے اذہان میں نہ رہے. تو لذا آخر میں یہی چاہوں گا کہ ہماری اپنی جو بلتی، پرگی، شنا، بدک، ایون ریلیجیس ٹریڈیشن بھی اس کو ریوائیو ہونا چاہیے. وی ہیو این انارمس انٹلیکچوئل ٹریڈیشن. وہ الگ بات ہے کہ وی ہیو فارگاٹن دیم. تو لذا کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی ثقافت بچوں کو تعلیم سیکھنے اور پڑھنے سے نہیں روکتی ہے. تو آپ بھی اپنی ثقافت کے ان اقدار کا لحاظ رکھتے ہوئے بچوں کی تعلیمی، اخلاقی اور جذباتی ان کے اندر صلاحیت ہے ان کو نکھارنے کی کوشش کریں. اور میں آخر میں آپ لوگوں نے اس برت آمیز سرد مہری کا مظاہرہ تھا کہ اتنی کرخ صدی تھی، بالخصوص جو سامنے بیٹھے ہمارے بزرگ مہمانان گرامی ان کے لیے، اور پیرنٹ بھی اور دیگر مہمانان کا یقیناً ایک بزی شیڈیول ہے. اس میں سے آپ نے ہماری آواز کو لبیک کہہ کے یہاں تشریف آور ہوئے اور 2 گھنٹے بہت ہی زبردست کام ہے کہ آپ صبر کر کے بیٹھنا یہاں پہ ہمارے بچوں کے پروگرام کو سنا. تو میں اولاً تو مینجمنٹ کی اور سے، ثانیاً ہمارے رفقائے کار کی اور سے، اور ثالثاً خود میری اور سے اولاً تو ہمارے مہمان گرامی کا اور ثانیاً تمام دیگر مہمانان معززان کا دل کی عمیق گہرائیوں سے اظہار تشکر و تمنن عرض کرتا ہوں. اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے پروگرام ہم برگزار کرتے رہیں گے اور آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں اور بھی آگے بڑھنے کی انشاءاللہ طاقت بخشے گی. بہت 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 شکریہ سر.